إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له عبده ورسوله. اس کے بعد درود پڑھتے ہیں اس ذات پر جس پہ اللہ بھی درود پڑھتے، فرشتے بھی ان کے لیے رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں، اہل ایمان کو بھی ان پر درود و سلام بھیجنے کا حکم ہے، اور وہ درود کا اعلیٰ ترین صیغہ وہ درود ابراہیمی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مجھے گفتگو کے لیے جو ٹاپک دیا گیا ہے وہ ٹاپک ہے اخلاقیات اور آداب. تو اخلاقیات و آداب شروع کرنے سے پہلے میں ایک ادب کے بارے میں پریکٹیکل کام کروانا چاہوں گا، کیونکہ عام ابھی تو سوال و جواب تھے، اس سے پہلے یقیناً درس ہوں گے، وعظ و نصیحت کی مجلس ہوگی. مذہبی طبقے میں سب سے بڑی خرابی جب وہ بیٹھتے ہیں نا، ان کے بیٹھنے کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے کہ بے ادب ہے. بے ادب نشست اللہ کو پسند نہیں. آپ نے ہمارے فاضل بھائی سے کئی دفعہ حدیث سنی ہوگی جسے حدیث جبریل کہتے ہیں. علی بیٹا یہ کرسی اٹھا دو بزرگوں کے سامنے سے پیچھے کر دو، اس طرف لے آؤ، اس طرف دے دو، اس کے ساتھ رکھ دو. جی، حضرت جبریل رضی اللہ علیہ السلام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آ کر 3 سوال کرتے ہیں. ایک سوال اسلام، دوسرا ایمان، اور تیسرا احسان، اور پھر چوتھا قیامت کے بارے میں تصور لیتے ہیں. تو اس وقت جو بیٹھے تھے کیسے بیٹھے تھے، کسی کو یاد ہے؟ جی عربی میں بتائیں گے، آپ کو تو حدیث یاد ہونی چاہیے. جی جی انہوں نے اپنے گھٹنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے، اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں کے اوپر رکھ لیے، پھر کہا اے اللہ کے رسول، اے محمد مجھے یہ بتائیے. بالکل ہے ایک نوٹ، اس کے بعد دینے کی باری سنی. پتا ہے نا مسکین کے بارے میں پڑھی ہے نا روایت، سنی ہے نا حدیث، کہ قیامت والے دن مسکین کون ہوگا؟ جس کے گناہ اتنے زیادہ بن جائیں گے حالانکہ وہ نیکیاں لے کے آئے گا، نیکیاں اس کی سارے لے جائیں گے، لیکن مطالبہ کرنے والے باقی ہوں گے. تو پھر وہ کیا کہیں گے؟ لوگوں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں. اس واسطے مسکین نہیں بننا، جنہوں نے لے لیے ہیں انہوں نے محفوظ رکھنے ہیں. تو محفوظ رکھنے کے لیے ضروری کیا ہے؟ جاگ کے بیٹھنا ہے. تو میں آپ کو بالکل مختلف انداز سے آج یہ ٹاپک سمجھانے کی کوشش کروں گا. موبائل نہیں استعمال کریں گے، یہ بھی ہمارے آداب میں شامل ہے. جی تو ٹاپک یہ ہے کہ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا آئی کیو. آئی کیو سنا ہے؟ کس کا مخفف ہے؟ انٹیلیجنس کوشنٹ. ایک ہے ای کیو، یہ کس کا مخفف ہے؟ ایموشنل کوشنٹ. ٹھیک ہے، انٹیلیجنس کوشنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہے میرا وجود اور ایک ہے میرا ذہن. جس طرح میرا وجود بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے، اسی طرح میرا ذہن بھی بڑھتا ہے. یہ پہلا تصور تھا.
ابتدائی طور پہ جب علم النفس میں انسان نے ترقی کی تو اس نے کہا کہ ایک آئی کیو ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو علماء تھے سائنس علم النفس والی کے متعلق جاننے والے, انہوں نے کہا نہیں, اس کے بعد ایک اور بھی ہوتا ہے کوشش, اور وہ ہے جذباتی تصور. اچھا, کہ جذباتی تصور جو ہے, ایموشنل انٹیلیجنس, آج کل ہم پڑھتے ہیں ایک اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس, اس کے ساتھ وہ ہے مشین کا کام. انسان جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایموشنل انٹیلیجنس رکھتا ہے, جذباتی ذہانت. جذباتی ذہانت کے 5 پہلو ہوتے ہیں. یہ ذرا تھوڑی سی مشکل ہوگی لیکن بڑا آسان سا نسخہ آپ کو بتاؤں گا جس سے آپ کو اخلاق اور آداب سمجھ آ جائے. جذباتی ذہانت, ایموشنل انٹیلیجنس. تو جذباتی ذہانت کے جو 5 پہلو ہیں ان میں سب سے پہلا نقطہ ہے سیلف اویئرنیس, اپنے آپ کے بارے میں جاننا کہ مجھے غصہ آتا ہے, میں سست ہوں, میرے اندر طاقت بڑی ہے, میں جذباتی ہوں, میں صبر بڑا کر سکتا ہوں. یعنی مثبت منفی دونوں باتیں. پہلا کیا ہے, خود کو پہچاننا. دوسرا ہے سیلف ریگولیشن, اپنے آپ کو منظم کرنا, یعنی جو غلط چیزیں ہیں ان کو چھوڑنا اور جو اچھی چیزیں ہیں ان کو مزید بہتر کرنا. کتنے نقطے ہو گئے؟ 2. اپنے آپ کو پہچاننا, پھر اپنے آپ کو پہچاننے کے بعد اپنے آپ کو منظم کرنا, اور پھر تیسرا کام کیا ہے, اپنے آپ کو متحرک کرنا. یعنی جو صلاحیت میرے اندر ہے اس کے مطابق میں نے کام کرنا ہے. یعنی میں ذہین ہوں تو میں پڑھوں, میں بہت زیادہ بہادر ہوں تو میں جسمانی کام کروں. اچھا, مجھے لوگوں کی خدمت میں مزہ آتا ہے تو میں رضاکار بن جاؤں, سوشل ورک کروں. اب 3 پہلو ہو گئے جس کا میری ذات سے تعلق ہے. پہلا کیا ہے, اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا. دوسرا کیا ہے, اپنی صلاحیتوں کو منظم کرنا. اور تیسرا کیا ہے, ان صلاحیتوں کو متحرک کرنا, جسے موٹیویشن کہتے ہیں. جیسے ابھی حضرت آپ کو رات کو اٹھا کے بیٹھے ہیں تو یہ ان کا بھی کمال ہے, آپ کا بھی کمال ہے. آپ کے ذاتی صلاحیت تھی جاگنے کی, آپ نے فیصلہ کیا, لیکن انہوں نے آپ کو موٹیویٹ کر دیا. 3 چیزیں ہوگی. چوتھی چیز یہ ہے کہ میں نے اپنا آپ کو پہچان لیا, اب مجھے دوسروں کے بارے میں بھی پہچاننا ہے. کہیں یہ نہ ہو میں رات کو جاگتا رہوں, یہ مجھے تنگ کر رہا ہے, یہ اس طرف سے گرا ہے, یہ لکھوا لیجیے. اب یہ نہ ہو کہ میں ساری رات جاگتا رہوں اور جاتے وقت 3 گالیاں نکال جاؤں, یا 2 پنکھے چل رہے ہیں میں ان کے نیچے خود لیٹ جاؤں, باقی لوگوں کا کوئی خیال ہی نہ کروں. دوسروں کے جذبات کو پہچاننا. میں بہت اچھا ہوتا ہے, مجھے آسان لگتا ہے کہ میں تقریر ایسے ہی کر کے چلا جاؤں, لیکن مجھے ایک عادت ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں اساتذہ کی وجہ سے دی ہے, کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس ایک منٹ امانت ہے, اس لیے میں تیاری کر کے آتا ہوں. میں اپنی نوٹس لیے بغیر عموماً کوشش کرتا ہوں کہ میں گفتگو نہ کروں, اور میں وہ کروں جس پہ میں خود بھی مطمئن ہوں. تو میں دوسرے کے جذبات, مجھے چونکہ لگتا ہے کبھی میں آپ کی جگہ پہ اگر بیٹھوں رات کے 2 بجے 2:30 بجے اور میرے سامنے گفتگو کرنے والا ایسی گفتگو کرے جس کا میرا زندگی میں فرق ہی کوئی نہ پڑنے والا ہو, تو میں کیا کہوں گا, یار اس نے میرا وقت ضائع کیا ہے. مجھے دوسروں کے جذبات کی پہچان ہونی چاہیے. تو جب دوسروں کے جذبات کی پہچان ہوگی تو پھر میں سوشلائزیشن کروں گا, سوشل سکل. پھر میں اپنے آپ کو جان چکا, اپنے آپ کو منظم کیا,
اپنے آپ کو متحرک کیا، دوسروں کو جانا، اور پھر اس کے بعد ایک بہترین سا گلدستہ بنا لیا. اس کو کہتے ہیں جذباتی ذہانت، ایموشنل انٹیلیجنس. اب کتنی باتیں ہوئی تھی؟ 5. پہلی کیا ہے؟ اپنی صلاحیتوں کو، دوسرا اپنی صلاحیتوں کو مینج کرنا، منظم کرنا، تیسرا اپنے آپ کو متحرک کرنا، 3. چوتھی کیا ہے؟ دوسروں کو پہچاننا، اور 5ویں بات کیا ہے؟ اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ ملا کر ایک خوبصورت سا گلدستہ بنا دینا. یہ ہے اخلاق. اب اس کو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور قرآن کی آیات کے ذریعے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی بات ہم نے کیا کی؟ اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا. اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنی صلاحیتوں کو پہچان لیا. جھوٹ بول رہا تھا، چھوڑ دیا. طاقتور تھا، لوگوں کی مدد کی. غصہ بہت کرتا تھا، کنٹرول کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کی تربیت کی انہی میں سے کسی کا قول ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنا آپ پہچان لیا اس نے رب کو بھی پہچان لیا. تو یہ پہلا جز، اپنے آپ کو پہچانو، اپنی صلاحیتوں کو جانو اور پہچانو. دوسرا نقطہ کیا تھا کہ اپنے جذبات کو مینج کرو، کنٹرول کرو، ان کی تنظیم سازی کرو، ان کو مرتب کرو. اس کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اللہ ایمان والوں کی صرف یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے غصوں کو کنٹرول کرتے ہیں، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، اور اللہ ایسے ہی احسان کرنے والے کمال کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ بہادر نہیں ہے جو کسی دوسرے کو نیچے گرا لے. بہادر کون ہے؟ جو اپنے غصے پر کنٹرول کر لے، وہ بہادر ہے. تو اب 2 نقطے سمجھ آ گئے. میں نے اپنے آپ کو پہچان لیا، میں نے اپنے آپ کو پہچاننے کے بعد اپنی جو کمیاں تھیں ان کو ٹھیک کر لیا، جو اچھائیاں تھیں ان پر ڈٹ گیا. تیسری چیز، اب جو چیزیں میرے اندر ہیں ان کو متحرک کرنا. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے لیے ہمارے راستے میں اپنے کردار کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کریں گے، جہاد کریں گے، ان کو پھر ہم اپنے راستے دکھا دیں گے. ان کی بصیرت بھی، بصارت بھی، مستقبل بینی بھی، فیوچر کو مینج کرنا بھی، سب کچھ ان کو سمجھ آ جائے گا. اور اسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار کس پہ ہے؟ نیتوں پر ہے. اب 3 نقطے سمجھ آ گئے اپنی ذات کے حوالے سے. اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا، اپنی صلاحیتوں کو مینج کرنا، منظم کرنا، پھر اپنی صلاحیتوں کو متحرک کرنا، فعال بنانا، ان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا. اب چوتھی چیز، دوسروں کے جذبات کا خیال رکھنا، دوسروں کے جذبات کا جاننا اور ان کا خیال رکھنا. کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کا ہمسایہ بھوکا سوتا ہے اس کے لیے کیا فرشتے رحمت کی دعائیں کریں گے؟ یعنی اس نے اپنے ہمسائے کے جذبات کو نہیں جانا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یؤمن جارہ بوائقہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک اس کا ہمسایہ اس کے شر سے بچ نہ جائے. یعنی میں دوسروں کے جذبات کو جانوں بھی، پہچانوں بھی اور ان کے مطابق اس کا خیال بھی کروں. مجھے پتا ہے کہ اس بندے کا یہ برا نام اگر میں پکاروں گا تو اس کو غصہ آئے گا، تو پھر مجھے پکارنا چاہیے. اچھا مجھے پتا ہے کہ اس کے یہ معاملات میں کمزوری ہے، تو اس کا عیب ہے، میں اس کا بیان کروں لوگوں کے سامنے، تو مجھے بیان کرنا چاہیے نہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم کمثل جسد واحد، مسلمان محبت میں ایک دوسرے کے ساتھ جذبات سمجھنے سمجھانے میں ایک جسم کی مانند ہے. اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بخار اور درد سے ٹوٹنے لگ جاتا ہے. تو تینوں باتیں پہلی سمجھ آئیں اپنی ذات کے بارے میں، چوتھی بات دوسروں کے بارے میں، اور آخری بات وہ ہے سوشل سکل کہ پھر میں بہترین بااخلاق باکردار انسان بن کے سامنے آؤں گا. اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا خیر الناس انفعهم للناس، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ نفع دینے والا ہو. تو میں کب نفع دوں گا؟ جب مجھے اپنا بھی پتا ہوگا، لوگوں کا بھی پتا ہوگا، جب مجھے اپنی صلاحیتوں کا بھی پتا ہوگا، دوسروں کا بھی پتا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، جب آپ لوگوں کے مقام کو، درجے کو، صلاحیت کو، حیثیت کو، شخصیت کو جانیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ اس کے مطابق بات کریں گے. میں ابھی ایک مثال دینے لگا ہوں آپ کو، لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد دہانی کروا دوں کہ میرے پاس 50 روپے باقی ہیں اور آپ لوگوں کے پاس بھی پیسے موجود ہیں، وہ میں واپس لے سکتا ہوں. سوال میں کر سکتا ہوں کسی سے بھی، مجھے اندازہ ہے جن جن کو پیسے ملے ان سے واپس لیے جا سکتے ہیں، لیکن نہیں اتنا ظالم مولوی نہیں، اللہ نہ بنائے. اچھا اب میں آپ کے سامنے ایک عملی مثال رکھنے لگا ہوں. آپ نے ابھی ایک شخصیت کا نام سوالوں میں سنا، خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے بارے میں یہ بھی ابھی ہم نے سنا کہ جنگ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اور جنگ احد میں 70 مسلمانوں کو شہید کیا گیا. اس کے پیچھے کون تھے؟ حضرت خالد بن ولید. ابھی رضی اللہ عنہ نہیں ہے، بعد میں ہوتے ہیں، بعد میں ہوتے ہیں. کب اسلام قبول کیا؟ اس کے پیچھے ایک بات، اور میں آپ کو علی وجہ البصیرت یہ بات کہہ سکتا ہوں، اگر آج کے ہمارے داعی کو، دعوت دینے والے کو، مصلح اصلاح کرنے والے کو، تبلیغ کرنے والے کو، لوگوں کی خیر چاہنے والے کو یہ نقطہ سمجھ آ جائے مجھ سمیت، تو دنیا میں بڑا انقلاب آ سکتا ہے. تو وہ شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی انتہا کر دی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا شہید ہو گئے، جس نے اتنا پہرا دیا اپنے کفر پر کہ جنگ خندق میں جب وہ آئے تو خود بیان کرتے ہیں کہ میں خندق جو ٹرک بنائی گئی تھی وہاں پہ، میں اس کے گرد گھومتا رہا. وہ جنگی قائد، سپہ سالار، بہت بڑی صلاحیتوں کا شخص کہنے لگا میں اس دن بھی حیران رہ گیا کہ مسلمانوں کے پاس یہ تصور کہاں سے آیا؟ ہمارا مقابلہ سامنے تو یہ کر نہیں سکتے تھے، انہوں نے یہ کہاں سے ٹیکنیک نکالی؟
اب اس صلاحیت کے بعد یعنی اتنا ان کے اندر غصہ پھر اس کے بعد آتا ہے کہ جب صلح حدیبیہ ہوتی ہے، مسلمانوں کی اور کفار کی صلح ہو جاتی ہے، اور طے یہ پاتا ہے کہ اس سال عمرہ مسلمان نہیں کریں گے، واپس چلے جائیں گے، اگلے سال آ کے عمرہ ادا کریں گے، اسے عمرہ قضا کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور صلح حدیبیہ کے موقع کے بارے میں وہ خود بیان کرتے ہیں کہ مجھے اندازہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں۔ اب ذرا غصہ ان کا دیکھیے، اسلام سے ان کی نفرت دیکھیے، لیکن پھر محبت بھی دیکھیے، اور اس کے بدلنے کے پیچھے کیا ہے؟ صرف ایک اخلاق ہے۔ کہتے ہیں نا قرآن نے جو کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اللہ کے نبی آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ تو اس عظیم اخلاق کو یہاں سے سمجھیے گا، اور اس عظیم اخلاق کے بارے میں قرآن کا ایک اور جملہ بھی، قرآن کا تو ہر جملہ ہی انتہا کا فلسفہ اور معنی رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کہا گیا نا کہ آپ اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس جا کر میرا پیغام کب چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کہا؟ قولا لہو قولا لینا، یہ یاد کر لیں، یہ اخلاق ہے کہ فرعون ہے، اللہ کا باغی ہے، اللہ کا دشمن ہے، اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہہ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آپ پر اس نے ظلم کی انتہا کی ہے، آپ کے قتل کے در پہ ہے، آپ کی قوم کو اس نے غلام بنا رکھا ہے، لیکن تم چونکہ اب اللہ کی بات لے کے جا رہے ہو، قولا لہو قولا لینا، اس سے بڑی نرم بات کرنی ہے، میٹھے سویٹ پیارے سے لہجے میں۔ کیوں؟ بات اس کی ہے، ذات میری منفی ہو جائے گی، اسے اخلاق کہتے ہیں۔ میں پھر یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے اس نے ہرٹ کیا ہے۔ آج مذہبی ترکیوں میں ایک سب سے بڑا پرابلم کیا آتا ہے؟ ہم ذاتیات پہ چیزوں کو لے جاتے ہیں، جبکہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اللہ نے ہمیں کون سی ڈیوٹی دی ہے، اس ڈیوٹی کے لیے ہم وہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ میں نے دیکھا مسلمان وضو کر رہے، میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا تیار ہو جاؤ، ابھی یہ نماز پڑھیں گے، اور نماز ان کو سب سے زیادہ عزیز ہے، یہ جب سجدے میں جائیں گے ہم اوپر سے حملہ کر کے وار کر کے ان کو ختم کر دیں گے، پلاننگ کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ کی بھی ایک پلاننگ تھی، واللہ یحسنک من الناس، اے نبی اللہ تجھے بچائے گا لوگوں سے۔ جبریل امین تشریف لاتے ہیں، بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ سب سے پہلی نماز خوف صلح حدیبیہ کے موقع پر مقام حدیبیہ میں ادا کی گئی تھی، کہ اللہ نے اسی وقت نبی کو کہا نبی متنبہ ہو جائیے، اب سارے کہیں ایک دفعہ سجدے میں نہ چلے جائیں، کچھ لوگ اگلی صف میں کھڑے ہو کے سجدے میں چلے جائیں، دوسرے انتظار کریں، جب 2 رکعتیں پڑھ لیں وہ سلام پھیر کے چلے جائیں، یہ آئیں یہ دوسرے 2 رکعتیں آپ کے ساتھ پڑھ لیں، اور آپ کی 4 ہو جائیں گی، ان کی 2 ہو جائیں گی۔ ویسے تو نماز خوف کے کئی انداز ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ تو یہ خالد ابن ولید جنہوں نے 70 مسلمانوں کو شہید کیا، بدر میں لڑنے کے لیے آئے، احد کی قیادت کی، خندق میں آئے، احزاب یعنی پورے گروہوں کو لے کر قیادت کرتے ہوئے پہنچے، صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب سارے صلح کر رہے تھے، یہ اس انتظار میں تھے کہ ان کو کاٹ ڈالیں، یہیں پہ بس نہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے 4 دن کے لیے مکہ میں جاتے ہیں، سارے مکے والے مکے میں رہے، حضرت خالد بن ولید اس وقت اتنے غصے میں تھے، وہ مکہ سے نکل کے کہتے ہیں میں نے مسلمانوں کے ساتھ میں دیکھنا ہی نہیں،
اب اس موقع پہ اخلاق، میں لمبی تقریر کی وجہ میں مختصر سے یہ واقعات آپ کے سامنے رکھنے لگا کہ جس سے آپ کو سمجھ آ جائے کہ دشمن اپنا کیسے بنتا ہے، وہ کون سی زبان ہے، وہ کون سا کردار ہے، وہ کون سا لہجہ ہے جو غیروں کو آپ کے قدموں میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ اب وہ 4 دن کے لیے مکہ چھوڑ کے چلے گئے۔ ان کے دوسرے بھائی ہیں، ان کا نام ہے الولید ابن الولید۔ وہ ابتدا میں مسلمان ہو گئے تھے اور مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر گئے تھے، تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائزہ لیا، کہا مکہ میں سارے لوگ نظر آئے ہیں، خالد ابن ولید نہیں دکھائی دیے۔ ہم تو خوشی میں ویسے ہی کسی اور مصروف میں چلے جاتے ہیں، پرواہ نہیں ہوتی کون آیا کون نہیں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر دیکھیے، اخلاق، وہ جو ابھی میں نے آپ کو کیا بتائی ہے، ایموشنل انٹیلیجنس، جذباتی ذہانت۔ اپنے آپ کو بھی پہچانیے، اپنی صلاحیتوں کو منظم بھی کیجیے، ان کے مطابق کام بھی کیجیے، دوسروں کی صلاحیتیں بھی جانیں، پھر اس کے بعد ان کے ساتھ جب آپ اخلاق سے پیش آئیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے۔ میں پھر بات روکتا ہوں، یہ قصہ یاد رکھنا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ پہ گئے، ایک نوجوان نماز پڑھ رہا تھا، ذرا تیز نماز پڑھ رہا تھا۔ اب صحابی رسول ہیں، محدث وقت ہیں، بہت بڑے امام، صلاحیت ہے، لوگ ان کی قدر کرتے ہیں، لیکن اس نوجوان کو ڈائریکٹ نہیں کہا، بلکہ کہا کوئی اس نوجوان کو جانتا ہو تو وہ اس نوجوان کو جا کر یہ بات سمجھائے کہ جب تم رکوع کرتے ہو تو تمہارے گناہ تمہاری اس گردن گدی پہ آ جاتے ہیں، اور جب تم سجدہ کرتے ہو تو وہ نیچے گر جاتے ہیں، اس لیے رکوع بھی لمبا کر لیا کرو، سجدہ بھی لمبا کر لیا کرو۔ ڈائریکٹ نہیں سمجھایا، کیونکہ پتا تھا میں اس کو بھی جانتا نہیں، ممکن ہے میں بات کروں وہ آگے سے کہ بابا جی تسی کی لگ دے۔ ہمارے ہاں تو کئی دفعہ یہی ہوتا ہے نا، دیندار دوسروں کو اپنے رویے کی وجہ سے مسجد سے بھگا دیتے ہیں۔ ہم تو اس اخلاق کی اہلاً و سہلاً، اہلاً و سہلاً، ادھر آئیں ادھر آئیں ادھر آئیں ادھر نہ جی حضرت ڈاکٹر صاحب نہ ادھر مان لو نا، اوے آ جاؤ آ جاؤ، نہیں سوال تھوڑے کو کر دے میں ایک ہم نال نال ہی چلنا ہے، کیونکہ میں آج تقریر کے موڈ میں نہیں ہوں، میں ان سے گپ شپ لگا رہا ہوں۔ اہلاً و سہلاً۔ تو اب کیا کہہ رہے ہیں ان سے کہ کوئی ان کو جانتا ہو تو وہ یہ ان کو سمجھا دے۔ تو ہمارے ہاں اخلاق کیا سمجھا جاتا ہے؟ جڑا بہت طنز کرنا رہا ہے، جڑا لوگاں دے الٹے سیدھے نام رکھے، اس کو ہم مذہبی آدمی سمجھتے، اس کو مبلغ اسلام سمجھتے۔ بلکہ میں تو کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں، وہ لوگ سٹیج پہ بیٹھتے ہیں اور اہل حدیثوں کے سٹیج پہ العیاذ باللہ، جن کی زبان پہ گالیاں، بدتمیزیاں۔ اب یہاں صورتحال کیا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ اس نوجوان کو کوئی جانتا ہو تو وہ جا کے سمجھائے، میں نہیں ڈائریکٹ سمجھا رہا۔ تو اخلاق میں اب یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خالد بن ولید کے اسلام کے لیے صرف ایک چھوٹا سا پیغام دیتے ہیں، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا میں نے ایک پہلو آپ کے سامنے رکھ دیا۔ مسلمانوں کے شدید دشمن، مسلمانوں سے شدید نفرت، مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان دینے والوں میں سے، مسلمانوں کے خلاف کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دینے والے، لیکن آگے بھی ٹکر تھی۔ یہ علمی بات ہے، تگڑا آدمی ہو نا، اس کے سامنے اس سے تگڑا آدمی آئے پھر ہی وہ بیلنس ہوا کرتا ہے، کیونکہ وہ سپہ سالار تھے، جنگی ٹیکنیک کو جانتے تھے۔ اب دیکھا کہ احد میں پلڑا انہوں نے الٹ دیا تھا، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو مینج کر لیا۔
خندق میں دیکھا کہ ہماری ساری تیاریاں ایک طرف رہی، یہ کیا ہوا؟ انہوں نے تو مکہ سے آنے والے باقی غطفان باقی قبائل کو آنے والوں کو اس ایک خندق کے پڑے روک دیا اور وہ اندر جا نہیں سکتا۔ اور پھر حدیبیہ کے موقع پہ ابھی یہ تصور کر رہے ہیں کہ مسلمان سجدے میں جائیں گے، رکوع میں جائیں گے، ہم یک بارگی میں حملہ کریں گے، نماز کو عزیز ہے، یہ ادھر ادھر دیکھیں گے ہی نہیں۔ اللہ نے اسی وقت صلاۃ الخوف اتار کے بیان کر دیا کہ اب چونکہ کسی جگہ سے کوئی آپ پہ حملہ آور ہو سکتا ہے، اس لیے کچھ لوگ صف میں کھڑے ہو جائیں، کچھ پیچھے انتظار کر کے دفاع کریں۔ تو ٹکر بھی تھی، لیکن اسلام قبول کب کیا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے، دیکھا کہ خالد بن ولید مکہ میں نہیں ہے، ان کے بھائی ولید بن الولید سے پوچھا کہاں ہے بھائی؟ انہوں نے کہا مکہ چھوڑ کے چلے گئے، وہ آپ کا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے، آپ کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ غصہ تھا کہ ہم تو ان کے خلاف لڑتے رہے، انہوں نے ہمارے بڑوں کو، چچاؤں کو، تاؤں کو، ہمارے عزیزوں کو، بچوں کو، ان کی وجہ سے بڑا نقصان پہنچا ہے، اس لیے وہ برداشت نہیں کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ نقطہ بڑا کمال کا ہے، یہ سمجھ گئے تو اخلاق سمجھ گئے۔ یہ نہیں کہا ولید میرا پیغام جا کے خالد کو دے دینا، کہا خالد اتنا عقل مند آدمی وہ ابھی تک دین سے دور ہے، اور ساتھ ایک اور جملہ بولا، کہا اگر خالد ہمارے پاس آ گئے ہم انہیں عزتوں سے نوازیں گے۔ پیغام یہ نہیں کہا کہ تم جا کے دے دینا۔ اب ولید بن الولید 4 دن کے بعد جب نکلنے لگے، کاغذ لیا، خط لکھا بھائی کے نام کہ اللہ کے بندے تیرے جیسا ذہین آدمی دین کو قبول کرنے میں اتنی دیر کر دے، تو آ تو صحیح رحمت للعالمین کے دربار میں، وہاں تو تجھے عزتوں سے نوازا جائے گا۔ اب یہ پیغام آج کل کے سوشل میڈیا پہ جو ہم واٹس ایپ میسج کرتے ہیں نا، یہ شاید 2 لائنیں نہ بنے، 2 لائنوں کا پیغام وقت کا ایک بہت بڑا جرنیل اس کو وہ ایک جسے ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ میسج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، وہ آپ کے قدموں میں آ کر اسلام قبول کرتا ہے اور پھر آ کے بار بار ایک ہی بات کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کیجئے کہ جو میں نے مسلمانوں کو نقصان دیا تھا اللہ مجھے اس پہ معاف کر دے۔ اور وہ ان کا تو لمبا واقعہ ہے، جب آنے لگے اس کے فوری بعد جب یہ پیغام ملا تو حیران، اپنے کئی دوستوں کو صفوان ابن امیہ سے کہا، کسی اور سے اکرمہ بن ابی جہل سے جا کے کہا چلو ہم جا کے مسلمان ہو جاتے ہیں، مدینہ چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم تو نہیں جاتے۔ بلاخر عثمان ابن طلحہ جن کے ہاتھوں کنجیاں تھی بیت اللہ کی، وہ تیار ہو گئے، راستے میں جا رہے تھے، ایک اور شخص نظر آیا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ وہ عمرو بن العاص تھے۔ کہنے لگے تمہیں میرے معاملے سے کیا لگے؟ ٹھیک ہے تم بھی چلو، تو وہ بھی اسی راستے پہ، یہ بھی اسی راستے میں، پھر آخر ایک دوسرے سے پوچھ لیے تم کدھر جا رہے ہو؟ کہہ رہے کسی اور کو نہ بتانا میں مدینے جا رہا۔ اور وہ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس قرہ ارض پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے زیادہ کوئی ایسی شخصیت تھی نہیں جس سے میں نفرت کرتا ہوں۔ سب سے زیادہ قابل نفرت شخصیت، نام اور بستی اگر میرے نزدیک تھی تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، لیکن جب میں ان کے اخلاق کے سامنے سرنڈر کرتا ہوں تو پھر ان سے زیادہ کوئی محبوب نہیں۔ اور محبت کا عالم پھر جو بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بیان کر دو، میں بیان نہیں کر سکا کیونکہ میں ایک دفعہ بھی آنکھ بھر کے پورے وجود کا جائزہ ہی نہیں لے سکا۔ نفرت کی انتہا سے محبت کی انتہا تک کس وجہ سے پہنچے؟
کس وجہ سے؟ اخلاق نہیں اخلاق. ابھی کے استاد بیٹھے ہوئے ہیں. اخلاق. تو یہ ایک چھوٹی سی مثال. اب میں یہاں رکتا ہوں. اس مثال سے کیا سمجھ آئی؟ 2 لفظوں میں ہاتھ کھڑا کر کے بولتے جائیں گے. جی اب اچھے اخلاق سے بدترین دشمن کو بھی اپنا دوست بنا سکتے ہیں. جی اور جو مخالف بھی ہیں ان کی اچھائیوں کا ذکر کرنا چاہیے. جی آپ جب دوسروں کی عزت کریں گے تو آپ کو بھی سوسائٹی میں عزت ملے گی. جی اور پیغام ڈائریکٹ نہیں دیے جاتے, کبھی کبھی انڈائریکٹ بھی پیغام دیے جاتے ہیں. کبھی کبھی انڈائریکٹ بھی پیغام دے دیا کرو, للکارا نہ کرو. کبھی کبھی محبت کے یوں پیغام دے کہ خالد بن ولید کے بھائی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا میرا پیغام جا کے دینا, بلکہ کہا خالد بن ولید جیسا ذہین آدمی وہ ابھی تک اسلام کے نور سے دور ہے. ایسی باتیں نہیں جیسے ہم ذکر کرتے ہیں. تو یہ بھی اخلاق ہے, یہ بھی ہمارا کردار ہے. اب میں آخر میں چھوٹا سا جائزہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اخلاق کی جو ایک ہم کہتے ہیں سائیکالوجی, میں آپ کے سامنے اخلاق کا ایک معیار رکھ دوں گا. آپ نے بتانا ہے کہ اگر ہم وہ اخلاق کا پہلو اپنے اندر لے آئیں تو اس کے فائدے ہمیں کیا ہوں گے. مثلا اخلاق کی قدروں میں سے ایک قدر یہ ہے کہ انسان سچ بولے. اللہ تعالیٰ قرآن میں نہیں کہتے ہیں کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے حوالے سے فرماتے ہیں علیکم بالصدق, تمہیں سچائی کو لازم پکڑنا چاہیے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, مجھے بھیجا اس لیے کیا ہے کہ میں اخلاقی قدروں کو, ایتھیکل ویلیوز جو ہیں ان کو کمپلیٹ کر دوں, مکمل کر دوں. ان ایتھیکل ویلیوز میں سچائی, سچ بولنا بڑا بنیادی ایک اخلاقی قدروں میں سے ایک قدر کے طور پہ جانا جاتا ہے. اب اس کا نفسیاتی طور پہ ہمارے اوپر اثر کیا ہوگا میں اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں, پھر اگلی باتیں میں بیان کرتا جاؤں گا. میں آپ سے پوچھتا جاؤں گا. سچ بولنے سے سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے انسان ذہنی سکون میں ہوتا ہے. سچے آدمی کو نیند بھی آتی ہے, ڈپریشن نہیں ہوتا, ذات پہ اعتماد ہوتا ہے. دنیا میں جتنی بھی جھوٹ کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے, جھوٹ جاننے کے لیے مشینیں بنی ہیں نا, ان سب کا انحصار ایک ہی چیز پہ ہوتا ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولے گا تو اس کے جسم کے اندر ایسی وائبریشن ہوگی جس سے پتا چل جائے گا کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے. چہرہ تو اگلی چیز, بہت بنیادی چیز ہے. پولیس والے اکثر نہیں پہچان لیتے ہیں. باپ کے سامنے بیٹا آ جائے گڑبڑ کر رہا ہو تو کہہ دیتے تیرا منہ دسن دے. لیکن کچھ لوگ جھوٹ میں بھی بہت اگلی اسٹیج پہ چلے جاتے ہیں. ان کے لیے جو مشینیں بنی ہیں نا, وہ مشینیں بھی بتاتی ہیں انسان جب جھوٹ بول رہا ہوتا ہے اس کے پاؤں لرز رہے ہوتے ہیں, اندر سے گڑبڑ چل رہی ہوتی. انسان دوہری شخصیت سے بچ جاتا ہے. تو سچ بولنے کے یہ 3 فائدے تو میں نے بیان کر دیے. 3 فائدے ابھی آپ بیان کریں کہ سچ بولنے سے کیا ہوتا ہے. جی سچ بولیں گے لوگ آپ کی عزت کریں گے. جی آپ کی بات کو اہمیت دی جائے گی, لوگ آپ کی بات کو سنیں گے, لوگ آپ پر اعتماد کریں گے, لوگ آپ پہ بھروسہ کریں گے. پیچھے والے سو تو نہیں رہے تو اب تھی 4 گھنٹے ہم پیچھے والے بولنے ہی نہیں رہے. ہاں جی جی
الصدق ینجی، سچائی جو ہے وہ نجات دلائے گی، جنت میں لے جائے گی. جی یہی کہنے لگے تھے. جی اب اگلی ایک اور اخلاقی قدر، اخلاق صبر کرنا. یہ اخلاق میں ہے جڑا باقی سب تو زیادہ پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا؟ پایا جاتا ہے. الحمدللہ جو سچے باقی ہیں نا ان کے اندر صبر ہوتا ہے. ہمارے جتنے بھی اسلاف تھے، بزرگ تھے، کتنا ٹائم ہے بس ٹھیک ہے، 3-4 منٹ میں انشاءاللہ اس کو ختم کرتا ہوں. صبر کرنے والوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. یہ لو صبر کا پھل نیلا بھی ہوتا ہے. جی ان اللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. اللہ سچوں کے ساتھ ہے، وہ تو پیچھے گزر گیا. مایوس نہیں ہوتا انسان. جی اللہ کا ساتھ نصیب ہو جاتا ہے. پیچھے مجھے بھی بول پڑے. اگلا، لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دیں. کیا ہوگا؟ ڈپریشن نہیں ہوگا. با اخلاق آدمی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے قیامت والے دن مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ لوگ ہیں اور میری مجلس میں سب سے قریب وہ ہوں گے احاسنکم اخلاقا، جو تم میں اخلاق میں سب سے بلند ہوں گے. تو اخلاقی قدروں میں یہ چند باتیں ذہن میں رکھیں. صبر کرنا، دوسروں کو معاف کرنا، عاجزی اختیار کرنا، امانت، حیا، شکر ادا کرنا، اپنے آپ کو دوسروں پر ترجیح دینے کی بجائے دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دینا، یعنی ایثار، عدل و انصاف، وفاداری، وعدہ پورا کرنا، اخلاص سے کام لینا. اور توبہ بھی ہمارے اخلاق میں سے ایک چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ اخلاق کی وجہ سے دن کو روزے رکھنے والے، رات کو قیام کرنے والے شخص سے بھی آگے نکل سکتا ہے یا اس کے درجے کو پا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں والے دن بندے کے ترازوں میں سب سے وزنی چیز اخلاق ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اچھے اخلاق سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس مسجد کو، مسجد کے وابستگان کو، ہمارے بھائی قاضی بلال صاحب کو، ان کی ٹیم کو، ان نوجوانوں کو اللہ رب العزت دنیا و آخرت میں ان عزتوں سے نوازے جو مومنوں کے قابل بھی ہیں، مومنوں کو زیب بھی دیتی ہیں. اللہ تعالی ہمارا یہ جاگنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. یہ حصن المسلم